الدین صاحب نے ایک دفعہ کہا بیٹا جب تک کسی بھی قوم میں، میں بالکل کامن جملہ بولتا ہوں، کسی بھی قوم میں 25 سے 30% لوگ ایجوکیشن سے وابستہ نہیں ہوتے اس قوم کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ اب اپنا فیصد جوڑ لو، 2% سے بھی نیچے ہمارے وہاں تعلیم ہے، 2% سے بھی نیچے، کیسے ترقی کریں گے بھائی ہم لوگ؟ یہ بلب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو روشنی ہو رہی ہے، تھامس ایڈیسن نام ہے جس نے اس کو بنایا تھا۔ بڑی عجیب کہانی ہے اس کی، میں پڑھ رہا تھا ایک دن کہ یہ اسکول میں بڑے الٹے سیدھے سوالات کرتا تھا، تو اس کے ٹیچر نے اس کو ایک لیٹر لکھ کے دیا کہ جا اپنی ماں کو دے دینا۔ اس کی ماں بھی تعلیم یافتہ تھی، اسی لیے عورتوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ماں سے پوچھا ماں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا بیٹے اس میں لکھا ہوا یور سن از جینیس۔ ارے تیرا بیٹا تو جینیس ہے، یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اتنا انٹلیکچوئل ہے، اتنا مائنڈیڈ ہے کہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کانفیڈنس بڑھ گیا، حالانکہ وہ لیٹر لے کے سمجھ رہا تھا میرا خارجہ ہو گیا اسکول سے، جو کہ ہو بھی گیا تھا، مگر ماں نے اس کی ڈوبتی ہوئی ناؤ پار لگا دی، ماں نے اس کا ٹوٹتا ہوا حوصلہ مضبوط کر دیا، ماں نے اس کی امیدوں کے نشیمن جو اجڑنے والا تھا اس کو آباد کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ تجھے نہیں پڑھا پائیں گے، انہوں نے معذرت کر لی، وہ یہ کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا بہت، تو اس کے کانفیڈنس لیول بڑھ گیا۔ اس نے کہا ماں پھر میں کہاں پڑھوں گا، پڑھ تو جاؤں گا۔ کہا بیٹا تو پڑھ جائے گا، محنت تو کر، تجھے میں پڑھاؤں گی۔ جہاں تک کوالٹی ماں کے اندر تھی وہاں تک ماں نے پڑھایا، اس کے بعد وہ پڑھتا چلا گیا۔ 999 مرتبہ یہ جو بلب ہے نا اس کا اس نے تجربہ کیا، فلوپ ہوا، 1000ویں دفعہ جا کے سکسیس ہوا اور اپنے دور کا نمبر 1 سائنٹسٹ رہا۔ صرف یہ نہیں، مائکرو فون اس نے بنایا اور بھی بہت ساری ایجادات کی اور نوبل پرائز ملے۔ ایک دن وہ اپنے مکان میں کتابیں پڑھ رہا تھا، کھنگال رہا تھا، تو وہیں پہ سامان میں اسے وہی لیٹر مل گیا جو لیٹر اس کے ٹیچر نے اس کو دیا تھا کہ جا کر کے اپنی ماں کو دے دینا۔ لیٹر جیسے ہی ملا اس نے کھول کے دیکھا، تب نہیں پڑھا تھا مگر اب پڑھنے لگا۔ اب ماں کا دیہانت ہو چکا تھا، ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ حضرت اس نے جب لیٹر پڑھا تو اتنا رویا ڈھارس بن گئی، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک گیا، روتا جا رہا ہے کہ میری ماں تیری بردباری نے، دور اندیشی نے، تیری ممتا کے سمندر نے ایک ڈوبتے ہوئے ستارے کو بچا لیا، ایک گم ہوتے ہوئے انسان کو بچا لیا۔ چونکہ لیٹر میں وہ لکھا ہوا نہیں تھا جو ماں نے پڑھا تھا، لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا آج کے بعد اس کل ذہن لڑکے کو، اس غبی لڑکے کو ہمارے اسکول میں مت بھیجنا، اس لیے کہ یہ ہمارے کالج میں سب سے زیادہ کل ذہن ہے، سب سے زیادہ ہمارے کالج میں اگر کم ذہن کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو تمہارا بیٹا ہے، آئندہ مت بھیجنا۔ ماں کی سمجھداری نے وہ کام لیا، وہ نہیں بتایا جو لیٹر میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ماں نے وہ بتایا جو ماں نے اپنے بیٹے کے لیے خواب دیکھ رکھا تھا، اور ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھا کر کے دکھا دیا۔ میں ان باپوں کو بھی سلام کروں گا، ان ماں کو بھی سلام کروں گا جو گھر میں فاقہ کرتے ہیں مگر بچوں کو پڑھاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، فیسیں جمع کرتے ہیں مگر بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے پھٹے ہوئے بنیان پہنتے ہیں مگر بچوں کو پڑھاتے ہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں کھاتے، 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں مگر بچوں کو پڑھاتے ہیں، رات میں مزدوری کریں، دن میں مزدوری کریں، یار سورج بعد میں نکلتا ہے، وہ کمانے پہلے نکل جاتے ہیں۔ انہی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے 4 مصرے کہے گئے تھے کہ اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے باندھ کر، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے باندھ کر، بھوکے پیٹ سے پتھر اپنے بیٹا پڑھا لیا اس نے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت تعلیم سے نام روشن ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علم اپنے بچوں کو حاصل کرائیے۔ میرے ساتھ سارے لوگ جھوم کے یہ نعرہ لگائیے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، آواز آ زور سے بولو نا یار، بچوں کو علم کا ذوق، علم کا شوق۔ امام ابو زرع نام ہے، نام تھوڑا بھاری ہے مگر آپ لوگ لے سکتے ہیں آسانی سے، امام ابو زرع، امام ابو زرع۔ 1 لاکھ حدیثیں تو ایسے یاد نہیں ہے جیسے ہمیں اور آپ کو قل ہو اللہ شریف یاد ہے۔ 1 لاکھ ہم لوگوں کو 10-20 ہو جائیں نا تو اشتہار میں لکھا ہوا ہوتا حافظ احادیث کثیرہ، جبکہ قلیلہ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی بس یاد ہیں وہ متن، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، عن عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ۔ انہیں ایسے یاد نہیں ہوتی تھی، انہیں سند بھی یاد ہوتی تھی، میں نے کس سے سنا، اور جس سے میں نے سنا انہوں نے کس سے سنا، پھر انہوں نے کس سے سنا،
اور اتنا ہی یاد نہیں ہوتا تھا بھائی جان، ان کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ جس سے ہم نے سنا ہے یہ تھے کیسے، پیدا کہاں ہوئے، انتقال کہاں ہوا، سنی تھے یا بدعتی تھے، بدعت تھی تو بدعت تھی تو کس قسم کی بدعت تھی، یعنی صرف فسق کی حد تک تھی، تضلیل کی حد تک تھی یا تکفیر کی حد تک تھی. اور یہ بھی پتا ہوتا تھا یعنی سنی صحیح العقیدہ جس سے حدیث ملی ہے، مگر یہ بھی پتا نکالتے تھے ارے بھولنے بھولنے کی بیماری تو نہیں تھی انہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے بھول چوک میں حضور کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کر دی ہو. کیسا غضب کا اللہ نے حافظہ دیا تھا یار. بات یہ ہے یہ جو علم کے چراغ ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے دیہات میں جل رہے ہیں، اس میں ہم جیسے فوٹو کاپی علماء کا کمال نہیں ہے. دراصل اگر کمال ہے تو انہی محنت کرنے والے علماء کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے والد گرامی سے حضرت میر عبد الواحد الگرامی رضی اللہ تعالیٰ جس خانوادے سے حضرت کا تعلق ہے، مجھے الحمدللہ یہ کتاب وراثت میں بے ایمانہ کہہ رہا ہوں، خریدنا نہیں پڑی، میرے گھر پہ تھی. حضرت کی جو کتاب سب سنابل شریف ہے نا، اس کو پڑھنے لگو تو جی یہ چاہتا ہے تخلیہ میں بیٹھ کر کے پڑھو، دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ. پڑھنے میں اتنا سکون ملتا ہے، جس نے لکھی ہے اس کے دل کو اللہ نے کتنا روشن کیا ہوگا. سبحان اللہ بے شک. اور قاری صاحب خدا کی قسم، میں کیا کبھی کبھی تقریر اس موضوع پر ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا، بدعقیدگی کی جو جڑیں کاٹی ہے نا حضرت نے، خاص طور پہ تفضیلیت کی پہلا سنبلہ ہے ہی اس میں. حضرت کا پہلا سنبلہ جو شروع ہوتا ہے، آپ میں بتا ہی نہیں سکتا الفاظ میں حضرت نے جو لکھا ہے. اصل میں بزرگوں کے دلوں پہ الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو چیزیں ان کے دلوں پہ القاء کی جاتی ہیں اس کو وہ اپنے الفاظ میں کتابوں کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، آج بھی پڑھو تو تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں گی. امام ابو زرع کا میں ذکر کر رہا تھا، 1,00,000 احادیث تو اس طرح یاد تھی جیسے قل هو اللہ شریف. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے قل هو اللہ اگر تم سوتے ہوئے بھی پڑھو گے تو متشابہ نہیں لگے گا. ارے تم سو رہے ہو قل هو اللہ شریف پڑھ رہے ہو تو کوئی بھول چوک تھوڑی ہو جائے گی، کیونکہ وہ زبان پہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کی ہے ہی تھی، بھولیں گے نہیں. ایسا تھوڑی نہیں کہ یوسیکم اللہ کی طرح وہاں متشابہ لگ جائے، کوئی وہاں لگتا. قاری صاحب میری بھی 18 محرابیں ہوئی. ہمارے قاری صاحب جو بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے سنبل کے ان حفاظ میں سے ایک ہیں جو محنت تھوڑی سی اور بڑھا دیں تو ایک نشست میں پورا قرآن شریف سنا سکتے ہیں. الحمدللہ 10 روز میں قرآن شریف سناتے ہیں، 6 روز میں بھی سنائے. اتنے مضبوط حافظ ہے. خیر ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں، مگر اللہ کرم سے ہمارے قاری صاحب ہیں بہت مضبوط حافظ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے خود 11-12 محرابوں تک ہر سال متشابہ لگ نہیں تھا. اس میں پہلی آیت میں نہیں لگے تو دوسرے میں لگنا. مگر قل هو اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، بولو قل هو اللہ شریف میں لگتا ہے آپ کو متشابہ؟ ارے بابا متشابہ مطلب غلطی آتی ہے؟ نہیں آتی. ارے تلفظ کی تو آتی ہوگی، مگر ویسے تو پڑھ ہی لیتے ہو، جیسے پڑھتے ہو وہ تو پڑھ ہی لیتے ہو. ایسے یاد ان کو 1,00,000 تو ان کے ایک چاہنے والے نے ایک دن بحث میں کسی سے قسم کھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ابو زرع کو اگر 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو یاد جاؤ ہماری بیوی پہ طلاق پڑ جائے. اور وہ غصے میں 3 طلاق کہہ بیٹھا. اب وہ غصے میں کہہ تو بیٹھا مگر گھر تو آیا تو اس نے سوچی یار اگر 1,00,000 یاد نہ ہوئی تو اس لیے قسم بھی سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. وہاں تو چلو وہ تھے ایسے اور غصے میں لے بیٹھے قسم. اب نیند کہاں آئے؟ اسی وقت یا بعد میں پہنچ گئے حضرت کے پاس، کہنے لگے حضور ایسے ایسے آپ کے ایک مخالف سے بحث ہو گئی اور میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ابو زرع کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی پہ 3 طلاق. حضور یہ بتائیے میری بیوی بچے گی یا چلی جائے گی؟ یہ بتا دیجیے. اب حدیثوں کی اتنی فکر نہیں تھی 1,00,000 یاد ہے کہ نہیں، اب فکر اس بات کی تھی کہ بیوی بچے گی کہ نہیں بچے گی. اب غصے میں کیا بیٹھے. شیخ ابو زرع نے کہا بیٹا ایسی بحث نہیں کرنا چاہیے، مگر میں تیری تسلی کے لیے بتا دوں کہ رب کے کرم سے اس خاکسار کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. امام احمد ابن حنبل ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ ابو زرع کو ایک روایت میں ہے 6,00,000 حدیثیں یاد ہیں. ارے زور سے نہیں بولو گے یار. آج کوئی تقریر کرنے لگے نا اور لگاتار 100-200 حدیثیں سناتے تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ گے اور کتنے بڑے مولانا بھی. حالانکہ 100 یاد کرنا بھی کمال ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو تو دیکھو کہ 6,00,000 یاد ہوتی تھی. ہم جو تمہیں سناتے ہیں تو صرف وہاں سے سناتے ہیں جا مطلب مرکزی راوی کا نام لیں گے یا پھر حضور کا، پھر سیدھے حضور نے فرمایا. ان کو ایسے یاد ہوتی تھی اور اتنی مہارت ہوتی تھی اس فن میں
انہی ابو زرع کے بارے میں ایک واقعہ آخر میں سناؤں گا، مگر اللہ دیکھو دین کی خدمت کا کیا صلہ عطا فرماتا ہے، اور جو علم دین کو پھیلاتا ہے اس کو کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں، امام ابو زرع کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا گیا کہ وہ چوتھے آسمان پر فرشتوں کی امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یعنی فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کسے نماز پڑھا رہے ہیں؟ فرشتوں کو۔ اونچا بولو یار، کسے پڑھا رہے ہیں؟ فرشتوں کو۔ خواب دیکھنے والے نے کہا حضور اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا، فرشتوں کا امام بنا دیا، یہ رتبہ اللہ نے آپ کو کس عمل کی وجہ سے؟ کہنے لگے حضور کی لاکھوں حدیثیں اپنے قلم سے لکھی ہیں، جب جب بھی پیارے نبی کا نام آتا تھا میں مسکرا کے محبت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ ذرا جھوم کے بولو، جھوم کے بولو۔ یہی ابو زرع، انتقال کا وقت قریب ہے، دم چل رہا ہے، آج تک بتاتے رہے سب کو کہ انتقال کے وقت کلمہ پڑھو، حدیثوں میں آیا ہے کلمہ پڑھو، بعض نصیحت میں بھی سمجھاتے تھے جب موت کے ٹاپک پہ تقریر کرتے تھے کہ کلمہ پڑھو، زندگی بھر حدیثیں بتاتے رہے نزا کے وقت کلمہ پڑھو، اور آج خود کا دم چل رہا ہے، نزا کا وقت ہے، نفس ہستی خاموش ہونے والی ہے، اور اللہ کی مشیت دیکھو کہ کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اللہ، ارے میں جو بول رہا ہوں سمجھ بھی آ رہا نا آپ لوگوں کو؟ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، سو تو نہیں رہے ہو آپ لوگ؟ یعنی خود کو کلمہ یاد نہیں آ رہا۔ اللہ، اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ابو زرع کی شان دیکھو کیا ہے، کلمہ یاد نہیں ہے، توجہ فرمائے، دیکھو میری طرف بھائی، او بھائی جان ہماری طرف دیکھو، یعنی زندگی بھر بتاتے رہے سب کو کلمہ پڑھو، دم چل رہا تھا کلمہ یاد نہیں آ رہا۔ جو آپ کے ساتھ والے تھے نا ان میں ابو حاتم رازی، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی اچھے لوگوں کے تو اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔ جی جی، قریب میں وہ بیٹھے ہیں اور سب کو فکر ہے یار حضرت کا دم چل رہا ہے، نزا کا وقت ہے، وہ کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا، اور ہیبت علمی کا عالم یہ ہے کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی جو حضرت سے کہ کلمہ پڑھو۔ اپنے بڑوں سے کہنا آسان کام ہوتا، تو ابو حاتم رازی نے کہا ایسا کرو جس حدیث میں حضور نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی ہے اس حدیث کی سند پڑھ دو، یعنی حدیث نہ پڑھو، وہ متن مت پڑھو، سند پڑھ دو۔ سند مطلب یہ حدیث ایسے ایسے حضور تک پہنچی اور حضور نے یہ فرمایا کہ کلمہ پڑھو اللہ جنت عطا فرمائے گا، یعنی موت کے وقت، انتقال کے وقت کلمہ پڑھو اللہ جنت نصیب کرے گا۔ اتنا جب کہا تو آپ کے ایک شاگرد یا آپ کے ایک ساتھی نے حدیث پڑھنا شروع کی، سند پڑھی، حدثنا الضحاک ابن المخلد عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح، یہ صرف راویوں کے نام لیے، راویوں کے نام سنے، حدیث سے کتنی محبت تھی ابو زرع کو، جب یہ نام سنے ابو زرع کے لب کھل گئے، اور جہاں تک انہوں نے پڑھا اس سے آگے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ عن صالح عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ضحاک ابن مخلد کے ذریعے، ضحاک ابن مخلد تک پہنچی یہ حدیث حضرت عبد الحمید بن جعفر کے ذریعے، عبد الحمید بن جعفر تک یہ حدیث پہنچی حضرت صالح کے ذریعے، حضرت صالح تک یہ حدیث پہنچی کثیر ابن مرہ کے ذریعے، کثیر ابن مرہ تک یہ حدیث پہنچی مجتہد صحابی، عظیم صحابی حضرت معاذ ابن جبل کے ذریعے، اور معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے بوقت نزا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں مسکراتا ہوا داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرقی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ واحدی دولہ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی ایسی ہی موت عطا فرمائے، آمین بولیے سارے لوگ ذرا سن کے اور اونچا بولیے۔ اچھا یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، دیکھیے ان کو اللہ نے چاہا کہ یہ دنیا دیکھے کہ ابو زرع کو حدیثوں سے کتنی محبت ہے، انہوں نے حدیث کی سند پڑھی، انہیں حدیث بھی یاد آ گئی اور دنیا سے جانے سے پہلے پہلے کلمہ بھی یاد آ گیا، یعنی زندہ رہے تب بھی نبی کی حدیثیں سناتے رہے، اور دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی نبی کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اور گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے امام احمد رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ شریعہ نے اس انداز میں کہا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اللہ ماشاء اللہ مسکرا کے بولو بھائیو، ذرا زور سے بولو۔ اب میرے ساتھ ایک مرتبہ اور کہیے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، اتنی آہستہ سے بولیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو۔ پچھلے سال بتایا نہیں تو میں نے امام بخاری کی معنی کیسے پڑھایا، اس طرف نہیں جاتا، وہ گزشتہ سال میں نے آپ کو سنا دیا تھا۔ علم کا ذوق ہوتا ہے۔ ان کا نام ہے امام مزنی، میم پر پیش ذا پہ فتح، اس کے بعد نون وقایا اور یا پہ کسرہ، مزنی، امام مزنی، یہ امام شافعی کے بلند پایا شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ جیسے امام اعظم کے شاگردوں میں امام محمد، امام ظفر، امام اور امام ابو یوسف کا نام آتا ہے، اسی طرح امام شافعی کے شاگردوں میں سر فہرست جو نام آتے ہیں ان میں سے ایک نام امام مزنی کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث پر اتنی مہارت عطا فرمائی تھی اور فقہ پر اتنی مہارت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا المختصر۔ کتاب بھی ہونے والی ہے مختصر اور کتاب کا نام بھی ہے مختصر۔ زور سے بولو، کیا نام تھا؟ قاری صاحب اس کتاب کو اتنی شہرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اس زمانے میں بیٹیوں کی جب شادی ہوتی تھی تو ان کے والدین جہیز میں دنیا کا سامان نہیں دیتے تھے، نبی کا فرمان المختصر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کتاب کے بارے میں بعض فقہا نے فرمایا کہ جو زبانی یاد کرے گا اسے 100 دینار دیے جائیں گے۔ 100 دینار یہ 100 روپے نہیں ہوتے، بہت کافی وزنی سونا ہو گیا، وہ دیے جائیں گے۔ یہ اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے محدث تھے، امام مزنی۔ زور سے بولیے کیا نام بتایا میں نے؟ امام۔ اور ابھی علامہ فائق الجمالی صاحب اور ہمارے بھائی حضرت قاری یوسف رضا صاحب غریب پروری کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ علماء فقہاء ایسے ہوتے تھے کہ راتوں کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں دین کی خدمت بھی کرتے تھے اور غریبوں سے محبت بھی کیا کرتے تھے، غریب بچوں کو گود لے لیا کرتے تھے امام مزنی۔ ایک مرتبہ ایک کمزور بچی کے سر پہ جب دستے شفقت رکھا، اسے کھانے کا سامان دیا، اس کے گھر میں چراغ روشن کیا، اس کے گھر میں پریشانیوں کو دور کرنے کا سامان دیا، تو قاری صاحب اس یتیم بچی کی زبان سے یہ نکلا، اے میرے پروردگار اپنے کرم سے امام مزنی کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لے، اے دنیا کی آگ سے بھی بچا لے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔